بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے یہ ہفتہ کیسا رہے گا ورگو کے لیے، اور یہ ہفتہ ہے 6 مئی سے لے کے 12 مئی کے درمیان۔ یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہے کیونکہ وہ ذرا مون کی پوزیشن کے حساب سے ایڈجسٹ کیا، اور ہر دفعہ آپ کو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس دفعہ پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو پیج لائک کر دیجیے گا، اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہیں تو فالو کر دیجیے گا۔ اور یہی ایک فیور، یہی ایک خدمت آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہر دفعہ، اور آپ پوری بھی کرتے ہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے، کوئی اچھی بات پسند آئے تو اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیجیے۔ اچھی بات کو پھیلانا ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے یا آپ نے آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے، یا پہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اپنا ان پرسن بھی شروع ہو رہی ہے اور شروع ہو چکی، بلکہ ابھی ایک کلاس ہوئی ہے، اور آن لائن بھی شروع ہو رہی ہے، تو آپ حمزہ سے رابطہ کریں اور اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے، وہ تو میں نے کہہ دیا، پھر میں بھی روٹین میں ایک فقرہ بول جاتا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورگو آپ کے پہلے گھر میں مون ہے اور کیتو ہے، 6 اور 7 مئی، اور پہلے کا لارڈ 8ویں گھر میں گیا ہوا ہے، وینس مرکری ہے، لیکن وہاں پہ مرکری اچھا بیٹھا، پھر بھی 8ویں گھر کو مد نظر رکھ کے میں آپ کو پریکاشنز تھوڑی سی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ذرا تھوڑا آپ نے خیال کرنا ہے آپ نے۔ تو جب بھی پہلے کا لارڈ 8ویں میں ہوتا ہے تو اعتماد کی کمی ذرا تھوڑی سی ہوتی ہے، شکی مزاج ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ان نون فیئر ٹریگر کرتا ہے، اور بلا وجہ ڈر جانا، اور دل کی بات دوسروں سے نہ کر پانا، اور یہاں اکیلے بیٹھنا پریفر کریں گے، کمرے کی لائٹ بند کر لیں گے، اور اپنے آپ کو نا نیگیٹو تھاٹس میں لے کے جانا، جیسے کہتے ہیں نا، ایسے ہی وہ جیسے ٹی وی میں پیچھے فلیش بیک آتا ہے، وہ فلیش بیک آپ کو آئیں گے، اور وہ بھی سیڈ قسم کے۔ تو وہ فلیش بیک سے بچنا ہوگا، آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیے گا۔ اوورآل یہاں پہ آپ تھوڑے سے کرٹ ہوں گے۔ ایک چیز بتا دوں، جب مون اور کیتو ساتھ ہوتا ہے نا تو بندہ سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوتا ہے، اور سپلٹ پرسنالٹی بندے کو تھوڑا سا ہپوکریسی میں لے کے جاتا ہے، اور غصہ چڑھاتا ہے، اور ڈپریس کرتا ہے، سینسٹیو کرتا ہے، اور انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک کہتے ہیں دکھانا کھبی، مارنا چھٹی سجی، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کا یہ، اس کاموں میں آپ اپنی انرجی مت ضائع کیجیے گا، اور جس سے پھر آپ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی بات لیک ہو جائے، پھر کمرے میں جو میں نے شروع میں بتایا اس طرح پھر اکیلے بیٹھے پرانے گانے سن رہے ہوں گے۔ اینی ہو، آپ کا پہلا گھر ہے، پہلا گھر آپ کا دماغ بہت تیز ہوگا، بہت چلاک ہوں گے، نیگیٹو سوچیں آپ کے اوپر آئیں گی، ایپٹیچوڈ تھنکنگ پروسیس بہت کٹ قسم کا ہوگا، اور سوائے اپنی ذات کے آپ کو کوئی دوسرا بندہ نہیں آئے گا، دوسروں کو رونتے جائیں گے۔ مینٹل کیپیبلٹی، اسٹریچر، ول پاور آپ کی ہیسٹی ہوگی تھوڑا سا، پلاننگ بھی نیگیٹو ہوگی، سیلف کانفیڈنس اوور کانفیڈنس ہوں گے، رسپانس ٹوورڈ پروفیشن اوور ہوگا، بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں سبارڈینیٹ کے ساتھ تیکھے، اوپر خشامت، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے اگر یہ کام کیا، نہیں تو غصہ آ جائے گا، ٹیمپرامنٹ لوز کریں گے، کسی بات پہ ایکسٹریمس بن سکتے ہیں، سیلفش تو ہوں گے ہی آپ، اور امپلسو، امپیشنٹ، اور اسٹبرن بھی ہو سکتے ہیں، ضد پہ ہٹ جانا۔ تو یہ چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا، جتنا آپ نارمل رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھیے گا، اور یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیے گا، بٹ پازیٹیو ہو کے دیکھیے گا، اور جب اس طرح کی پوزیشن ہو تو بندہ کریٹیو کام کرے، لکھنے کا کام کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو مصروف کر لے، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، جتنا نارمل اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں رکھیے گا، جتنا آپ دوسروں کے بارے میں کم سوچیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ نے بچوں کے ساتھ مصروف ہو جانا، آپ نے اکیلے نہیں بیٹھنا ہے، اکیلے بیٹھے ہوں گے تو آپ کے اوپر اور خیالات ڈومیننٹ ہوں گے،
تو ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف نارمل. آگے چلتے ہیں. آپ کا ورگو دوسرے گھر میں 8th 9th 10 مون لبرا میں, اور دوسرے کا لاٹ پھر 8ویں میں گیا ہوا ہے. تو ہے تو بڑا پازیٹیو ہے وہاں پہ, بہت پازیٹیو ہے, موڈ سوئنگ بڑے اچھے ہوں گے. پھر بھی احتیاطاً میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب دوسرے کا لاڈ بھی 8ویں میں جائے تو مطلب پرستی آپ تھوڑا سا کریں گے. سیلفش بیہیویئر جو پہلے کنٹینیو چل رہا ہے وہی آپ کا بیہیویئر ہوگا. اور بیگم کے پاس پیسہ رکھیں گے, وہ پیسہ بیگم واپس نہیں کرے گی آپ کو. اپنی وراثت اور وراثتی جائیداد اگر آپ سینئر سٹیزن ہیں تو اس کو بیچنے کی کوشش کریں گے, مت بیچیے گا. بیگم کے پیسے بھی انویسٹمنٹ میں شامل کریں گے. لوئر پارٹ اعضائے مخصوصہ میں پرابلم آ سکتا ہے, بیماریوں کے چانسز ہیں, تو علاج پہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ابو 70 ہیں, شارٹ میموری لاسز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. جیسے بڑھاپے میں یادداشت کے مسائل سر اٹھا سکتے ہیں. وراثتی چیزیں یا ان کے کاغذ رکھ کے بھول جائیں گے, ڈھونڈتے پھریں گے. آپ نے جب بھی کوئی چیز رکھنی ہے تو سیکنڈ اپنے کسی بچے کو یا اسپاؤس کو کہیں کہ میں یہ چیز رکھنا یاد رکھنا, میں بعد میں بھول نہ جاؤں. تو یہ چیزیں آپ نے, اور یہ ایک نیچرلی ہے. ہمارے تو یہاں پہ خوراک بھی صحیح نہیں ملتی, انوائرمنٹ بھی صحیح نہیں ہے, تو اس لیے ہم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جلدی اپنی یادداشت لوز کر لیتے ہیں. اینی ہو, ابھی اشفاق احمد کا ایک پڑھ رہا تھا, بڑا بچوں جوانوں میں بیٹھے ہوں گے تو جنگ رہیں گے. کہتے ٹیچر بوڑھا کیوں نہیں ہوتا, وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ رہتا ہے. جب آپ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ بھی تھکے ہوں گے, کمزور ہوں گے. تو اس لیے ہمیشہ جوانوں کے ساتھ بیٹھیں. آگے چلتے ہیں. یہ دوسرے گھر میں آپ کا سسرال کی یاترا بھی ہو جائے گی, سسرال کی مدد بھی مل جائے گی. اور یو نو ہاؤ ٹو ٹاک, بڑا میٹھا دیالو قسم کے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پیسے بھی بینک میں جمع کراتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ایک اچھا ہوگا. اور یہاں پہ ٹیچر, لائر, بینکر, مارگیج, اسٹاک شیئر والوں کو بہت فائدہ, خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا. دوسرا, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے رائس بہت کھائیں گے آپ, چاول, کھیر اور مکھن, اس قسم کی چیزوں میں آپ کی کافی رہے گی. کھانا, ہوٹل میں کھانا کھاتے, چائنیز کھاتے ہوئے بھی نظر آتے, سافٹ کھانے کھاتے ہوئے نظر آتے. اٹس اے گڈ ٹائم فار یو, انجوائے اٹ. آگے چلتے ہیں. ورگو پھر تیسرے گھر میں 11 سنڈے ہے اینڈ 12 آپ کا منڈے. تیسرے کا لارڈ آپ کا 12ویں گھر میں مارس بیٹھا ہے, تھوڑا نظر اوکھا کام میں 12واں گھر. جب تیسرے کا لارڈ 12ویں گھر میں جاتا ہے تو دل پھینکنے کا موسم آ جاتا ہے اور بہت رومانٹک ہو جاتا ہے. اور بیگم کے ہوتے ہوئے بھی خفیہ تعلقات بنانے کی کوشش کرنا, ایون اپنا کہہ لیں کہ نوکروں کے ساتھ بھی ہائے ہوئے ہو جائے گی. وہ ٹیچر جن کے فیمیل شاگرد ہیں وہ ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر تو نیٹل کی یہ پوزیشن ہے تو پھر اپنے ہمیشہ شاگرد کے ساتھ شادی ہوتی ہے, تو شاگرد کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنانے کی بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس میں مت الجھیے گا, اس کو ذرا تھوڑا سا اپنے کام میں کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے, جتنا مرضی میں روک لوں جانے کی کوشش تو آپ پوری کریں گے. یہاں پہ آپ کا دماغ بڑا کام کرے گا, انرجی بڑی ہوگی, اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی منہ ماری ہو سکتی ہے, اور اخراجات بہت بڑھائیں گے آپ. بہن بھائی آپ سے توقعات کریں گے کہ ہم پہ پیسے چاہیے, اور وہ آپ کو کافی. اور دوسرا, چھوٹے چھوٹے سفر بھی آپ کے ہوں گے. ایجوکیشن میں بھی آپ بہت تیز ہوں گے. وہ مڈل ایجوکیشن اگر آپ کے پیپر ہو رہے ہیں تو بڑے اچھے ہو جائیں گے. اسٹیمنا اچھا ہوگا, کرجیس ہوں گے. صافی حضرات بھی بڑے ایکٹیو ہو کے کام کریں گے. اور ٹرانسپورٹ کے بزنس والے, مارکیٹنگ اور ورک ایکسپیشن لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. تو دس از گڈ ٹائم. یہاں پہ آپ اپنی انٹلیکچوئل کی وجہ سے, اپنی ذہانت کی وجہ سے, اپنی ورسٹیلٹی کی وجہ سے, IQ کی وجہ سے, یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس.
اور جتنا آپ کہتے ہیں سفر وسیلہ سفر ہلچل میں رہیں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور خوب گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر کو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔